أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى؟ قل أأنتم أعلم أم الله؟ ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. صدق الله العظيم. ما شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى؟ قل أأنتم أعلم أم الله؟ ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى؟ قل أأنتم أعلم أم الله؟
ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. صدق الله العظيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى؟ قل أأنتم أعلم أم الله؟ ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى؟ قل أأنتم أعلم أم الله؟ ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. أم تقولون إن
إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون. تلك أمة
قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون.
أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. قل أتحاجوننا
في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله
ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما
عما كانوا يعملون صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون.
أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. قل تحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون.
صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى؟ قل أأنتم أعلم أم الله؟ ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى؟ قل أأنتم أعلم أم الله؟ ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. صدق الله العظيم. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मेरे इंतहाई काबिल इज़्ज़त व एहतराम मेरे उस्ताद मोहतरम हज़रत अक़दस फ़ज़ीलतुश शेख क़ारी अल मुक़री शेख़ुल क़ुर्रा क़ारी अहमद मियाँ थानवी साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया,
نہ صرف میرے استاد محترم بلکہ اس ادارے کے محتمم صاحب حضرت اقدس مولانا اویس عبدالستار صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے بھی استاد محترم، اور صرف یہی نہیں، یہاں اس ادارے میں خدمات سر انجام دینے والے بہت بڑی تعداد میں اساتذہ ہیں، ان کے بھی استاد محترم تشریف فرما ہیں۔ ہمارے لیے یہ سعادت ہے کہ حضرت شفقت فرماتے ہیں، ہمارے ہاں الحمدللہ ہر سال تقریباً 80-82 کے قریب طلباء حفظ قرآن کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے جو بیت النور کو اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز عطا فرمایا ہے، اور ہمارا شعبہ حفظ عام شعبہ حفظ کی بجائے انہی اساتذہ کی زیر نگرانی تجوید کے قواعد کو مد نظر رکھتے ہوئے، عربی لہجے پر محنت کرتے ہوئے منزل کی پختگی کے ساتھ کروایا جاتا ہے، تاکہ طالب علم کو دوران حفظ ہی قرآن مجید سے محبت، شغف اور لگاؤ حاصل ہو جائے۔ ہم نے اپنے استاد محترم سے سنا کہ اگر ایک طالب علم کو آپ اچھا خوبصورت تلفظ کی، مخارج کی، تجوید کی رعایت رکھتے ہوئے قرآن اچھے لہجے میں پڑھنے کی عادت ڈال دیں تو اس بچے کو قرآن مجید سے انس ہو جاتا ہے، ایک محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ پھر بچہ جہاں بیٹھتا ہے، جہاں اکیلا ہوتا ہے، وہ قرآن مجید، حافظ قرآن تو ویسے ہی ہوتا ہے، وہ اس کو پڑھنا اپنے لیے سعادت سمجھتا ہے۔ تو اسی لیے ہم نے مسابقات کی بھی ترتیب بنائی ہے، اور الحمدللہ ایک اور ترتیب آپ کے اس ادارے بیت النور ٹرسٹ نے یہ بنائی ہے کہ حافظ قرآن بچوں کو ترغیب دی جائے کہ ہر حافظ قرآن بچہ جب اپنا حفظ مکمل کر لے تو ایک مرتبہ پورا قرآن مجید اپنے استاد محترم کو سنائے۔ ویسے تو 5 پارے ان کی منزل کے گردان میں چل ہی رہے ہوتے ہیں، لیکن ہماری خواہش ہوتی ہے کہ ایک مرتبہ ایک طالب علم ہمت کرے اور پورا قرآن مجید وہ سنا لے۔ اب اس میں 2-3 طرح کے طلباء ہوتے ہیں، اپنی اپنی ہمت اور استعداد کے مطابق۔ کچھ ایسے طلباء ہوتے ہیں جو روزانہ 10 پارے کر کے 3 دنوں میں سنا دیتے ہیں، کچھ ایسے ہوتے ہیں جو کہ 15 پارے کر کے 2 دنوں میں قرآن سنا دیتے ہیں، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ ایسے طالب علم بھی ہوتے ہیں جو ایک ہی نشست میں، ایک ہی دن میں سورہ فاتحہ سے لے کر اور والناس تک پورا قرآن مجید سنا دیتے ہیں۔ یہ 5-6 بچوں سے سلسلہ شروع ہوا 3-4 سال پہلے، اور اس سال ہمارا جو وفاق کا امتحان ہوا تھا اس میں جن بچوں نے وفاق کے امتحان میں شرکت کی ان میں سے 27 بچے الحمدللہ، 1-2 نہیں، 10-15 نہیں، 27 بچے ایسے تھے جنہوں نے پورا قرآن مجید اپنے استاد محترم کو بھی ایک مرتبہ سنایا، اور پھر اس کے بعد ان کے والدین کو مدعو کیا گیا اور والد محترم کے ہاتھ میں قرآن مجید دیا گیا کہ آپ نے حفظ کرنے کے لیے اپنے بیٹے کو وقف کیا تھا، بیت النور کا انتخاب کیا تھا۔ الحمدللہ ہم نے اس کو حافظ قرآن بنا دیا ہے، آپ اس کو خود سن لیں۔ اور ان والدین نے جو ہے وہ آنسوؤں کے ساتھ اور انتہائی اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اپنے ہی اولاد کا، اپنے ہی بیٹے کا، کتنا بڑا اعزاز ہے کہ والد قرآن سننا شروع کرے۔ 7 بجے تقریباً وہ ادارے میں پہنچے اور 3-3:30 بجے تک انہوں نے پورا قرآن مجید اپنے بیٹے کا اپنے ہاتھوں میں قرآن لے کر مکمل سن لیا۔ تو الحمدللہ ان طلباء میں سے بھی ایسے بچے ہوں گے انشاءاللہ، بلکہ ہم ان سے نیت اور ارادہ کروا لیتے ہیں۔ کون طالب علم انشاءاللہ یہ ہمت کرے گا کہ پورا قرآن مجید اپنے استاد محترم کو بھی ایک نشست میں سنائے اور اپنے والد صاحب کو بھی سنائے؟ ہاتھ کھڑا کر کے ارادہ کر لیں ماشاءاللہ۔ ارے بھائی ماشاءاللہ سب نے ارادہ کر لیا، اللہ تعالیٰ آپ کی ہمتوں کو قبول فرما لے، آمین۔ یہ سب چیزوں کا مقصد ان کا قرآن سے لگاؤ پیدا کرنا ہے، اور آپ والدین کے سامنے یہ نیت اس لیے کروائی جا رہی ہے کہ آج قرآن مجید مکمل ہونے کے اس بابرکت موقع پر آپ حضرات یہ مت سمجھیے گا کہ کام پورا ہو چکا ہے، اب اس کو پورا ٹائم اسکول کی تعلیم میں لگانا چاہیے۔ خدا کے لیے ایسا نہ کیجئے گا کہ اس کا 24 گھنٹے میں قرآن پڑھنے کا کوئی وقت آپ خود مختص نہ کر پائیں۔ اتنی بڑی نعمت اللہ نے دی ہے، پورا قرآن اگر ایک نشست میں قرآن سنا رہا ہے بچہ،
تو اس کا مطلب ہے اس میں استعداد ہے، استادوں نے محنت کر لی. اب والدین کی ذمہ داری بھی ہے، یہ جب بھی اسکول میں جائے، چاہے یہ 9th میں ہو، 10th میں ہو، یہ فرسٹ ایئر کرے، جہاں بھی پڑھے، اس کا روزانہ کا سپارہ اس کا ناغہ نہ ہونے دیں. انشاءاللہ یہ بچہ قیامت والے دن آپ لوگوں کی سفارش و شفاعت کا ضرور انشاءاللہ انتظام کرے گا. اللہ جل شانہ سے دعا ہے اللہ جل شانہ ہم سب کے لیے آسانیاں فرمائے. میں اپنے ہی ایک طالب علم حسن غزالی جو حفظ کر رہے ہیں ان سے کہوں گا کہ عظمت قرآن پہ مختصر سی نظم پیش کریں، اس کے بعد استاد محترم ان تمام طلباء کو سبق دہرائیں گے اور گفتگو فرمائیں گے اور دعا فرمائیں گے، اور ہماری تقریب جو ہے انشاءاللہ تعالی العزیز وہ ہمارے محتمم صاحب آج الحمدللہ یہ بھی ہمیں اعزاز ہے کہ اپنے ہی اداروں میں بچوں کو پڑھانا یہ اس بات کی علامت ہوا کرتی ہے کہ ہمیں اپنے اداروں پر خود بھی اعتماد ہے. تو مولانا اویس صاحب کے صاحبزادے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں سامنے، حافظ قرآن بنے ہیں الحمدللہ، اور اسی طریقے سے اسی خاندان کے بھائی طلحہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، چھوٹے بھائی ہیں مولانا اویس صاحب کے، ان کا صاحبزادہ بھی یہاں پر ہی پڑھ رہا ہے، میرے بیٹے نے بھی یہیں سے حفظ کیا، بھتیجے نے بھی یہیں سے کیا، گھر کے خاندان کے احباب یہاں پر پڑھ رہے ہیں. یہ اس بات کی علامت ہے کہ ہم اس کو دل و جان سے توجہ دیتے ہیں. تو آج ماشاءاللہ مولانا اویس صاحب کے لیے بھی دوہری خوشخبری ہے اور مبارکباد کے مستحق ہیں کہ ان کا بیٹا بھی اور بیٹی بھی، ابھی جو استاد جی نے سبق سنا وہ بیٹی نے بھی حفظ مکمل کیا ہے، وہ اپنا آخری سبق سنا رہی تھیں. یہ سارے ہی بیٹے ہیں مولانا اویس صاحب کے، لیکن خاص طور پہ اپنی نسبی اولاد بھی اگر حافظ قرآن ہو رہی ہو تو خوشی کا مقام کچھ اور ہوتا ہے. میں حسن غزالی سے کہوں گا عظمت قرآن پر جو ہے وہ اپنے نظم پیش کریں، اس کے بعد استاد محترم سبق دہرائیں گے. ہم سب کوشش کریں گے، چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں، ہم سب پڑھ کر استاد محترم کے براہ راست شاگردی حاصل کرنے کی سعادت بھی حاصل کر لیں. قرآن پڑھاؤ، قرآن پڑھاؤ، قرآن پڑھاؤ، قرآن پڑھاؤ، بچوں کو اپنے صاحب ایمان بناؤ. قرآن پڑھاؤ، قرآن پڑھاؤ، سرکار کی سیرت سے ذرا ان کو سجاؤ. قرآن پڑھاؤ، قرآن پڑھاؤ، دنیا کی بھی تعلیم ضروری ہے پڑھانا، دنیا کی بھی تعلیم ضروری ہے پڑھانا. جیون کا گزارا ہے ہنر مند بنانا، جیون کا گزارا ہے ہنر مند بنانا. اخلاق اور تہذیب کا مقصد نہ بھلاؤ. قرآن پڑھاؤ، قرآن پڑھاؤ. میں یہ نہیں کہتا انہیں انگلش نہ پڑھانا، CM دی کمشنر انہیں کپتان بنانا. میں یہ نہیں کہتا انہیں انگلش نہ پڑھانا، CM بھی کمشنر انہیں کپتان بنانا. ہاں پہلے مگر جینے کے ارکان سکھاؤ. قرآن پڑھاؤ، قرآن پڑھاؤ. کالج کا ہے ماحول ہے میں پاک ہے کرنا، کالج کا ہے ماحول ہمیں پاک ہے کرنا. اب بنت ہوا کو ہے حیادار بھی بننا، اب بنت ہوا کو ہے حیادار بھی بننا. پردہ وہ انہیں فاطمہ کا یاد دلاؤ. قرآن پڑھاؤ، قرآن پڑھاؤ. کیوں علم سے خالی میں کروں بیٹی کا دامن، پہلا جو مدرسہ ہے وہ گھر کا ہی ہے آنگن. کیوں علم سے خالی
जन्नत की उसी राह को आसान बनाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सिबगतल्लाह वमन अहसनु मिनल्लाहि सिबगा वमन अहसनु मिनल्लाहि सिबगा वनहनु लहु आबिदून वनहनु लहु आबिदून। क़ुल अतुहाज्जूनना फिल्लाहि वहुवा रब्बुना वरब्बुकुम क़ुल अतुहाज्जूनना फिल्लाहि वहुवा रब्बुना वरब्बुकुम वलना अअमालुना वलकुम अअमालुकुम वलना अअमालुना वलकुम अअमालुकुम वनहनु लहु मुखलिसून वनहनु लहु मुखलिसून। أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله والله بغافل عما تعملون وما الله بغافل عما تعملون. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون ولا تسألون عما كانوا يعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد قل هو الله أحد الله الصمد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس قل أعوذ
برب الناس ملك الناس ملك الناس إله الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة الذين يقيمون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين والحمد لله رب العالمين اللهم آنس وحشتي في قبري اللهم آنس وحشتي في قبري اللهم ارحمني بالقرآن العظيم اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة واجعله لي إماما ونورا وهدى
ورحمة اللهم ذكرني منه ما نسيت اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين واجعله لي حجة يا رب العالمين آمين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين ماشاءاللہ سب کو مبارک ہو، سب کے والدین کو مبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو قرآن پاک کا پکا حافظ، پکا قاری، عالم بنائے ماشاءاللہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، صدق اللہ العظیم۔ عزیزان محترم، آج کی یہ تکمیل قرآن پاک کی تقریب اس اعتبار سے بھی بہت ہی مبارکباد کی مستحق ہے کہ آج ربیع الاول کی تاریخ 9 تاریخ ہے، 9 ہے، 10 ہو گئی، 10 ہے۔ تو ربیع الاول 9 تاریخ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے ایک روایت کے مطابق۔ تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا مہینہ ہے، اور اس کا ہر دن جو ہے وہ قابل صد مبارکباد ہے۔ اس موقع کے اوپر ان کا قرآن پاک کا مکمل کرنا اور یہ سعادت حاصل کرنا دراصل 1400 سال کی تاریخ کا ایک بہترین خوش آئند باب ہے۔ 1400 سال پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پاک نازل ہونا شروع ہوا، اور پہلی وحی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی جب آپ کی عمر 40 سال تھی، اور یہ پہلی وحی جو نازل ہوئی اس کی 5 آیتیں ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، صدق اللہ العظیم۔ یہ وہ 5 آیات ہیں جو پہلے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیات کو جبرائیل امین سے سن کر یاد کیا۔ جبرائیل امین نے آپ کے سامنے ان آیات کی تلاوت کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیات کو دہرایا، اسی طرح جیسے آپ نے ابھی یہ سبق دہرایا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین کے سامنے اسی طرح ان حروف کو، ان کلمات کو، ان آیات کو دہرایا، اور دہرانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے اور اپنی اہلیہ محترمہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، امہات المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ آج جبرائیل امین تشریف لائے اور انہوں نے یہ آیات مجھے سنائیں اور سکھائیں۔ تو وہ آیات جبرائیل امین کی سنی ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو سنائیں۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا امہات المؤمنین میں سب سے پہلی خاتون ہیں جنہوں نے اللہ کی اس وحی کو سنا
اور محفوظ کیا۔ اور ان کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ آیات سنائیں، اور انہوں نے بھی ان آیات کو سنا اور یاد کیا۔ اور ان کے بعد آپ نے ان آیات کو حضرت علی کرم اللہ وجہ کو سنایا، اور انہوں نے بھی اسی طرح ان آیات کو یاد کیا۔ پھر آپ نے اپنے غلام حضرت زید کو یہ آیات پڑھ کر سنائیں، اور یہ آیات حضرت زید نے بھی یاد کی۔ اس طرح سے پہلی نشست میں قرآن پاک کی ان آیات کا دہراؤ اور تکرار جو ہے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی کرم اللہ وجہ اور حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ، ان حضرات نے قرآن پاک کی ان آیات کو دہرایا اور یاد کیا۔ اور یہ سلسلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے 40ویں سال سے شروع ہوا، اور نبوت کا یہ 40واں سال جو ہے مکہ مکرمہ میں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تھے، اور مکہ مکرمہ میں جب قرآن پاک کی آیات نازل ہونا شروع ہوئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ان کو اپنے صحابہ کو سنایا اور دہرایا، تو ہر آیت جو نازل ہوتی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو سناتے۔ اسی طرح سے نہ صرف یہ کہ ان کو سناتے بلکہ ان کو لکھواتے، اور کاتبان وحی آپ نے مقرر کر دیے تھے کہ جب قرآن کی کوئی آیت نازل ہوگی تو اس کو لکھا جائے گا۔ حدیث میں آتا ہے ادعوا لی زیدن فلیجیء بالدوات والقلم، زید کو بلا کر لاؤ، وہ قلم دوات لے کر آئیں اور پھر وہ آیت یہاں سے یہاں تک آیت لکھیں۔ جتنی آیت نازل ہوتی تھی اس کو زید بن ثابت لکھتے تھے، اور دوسرے صحابہ کو بھی اسی طرح سے حکم تھا کہ وہ ان آیات کو لکھتے تھے۔ اسلام کے ابتدائی دور میں عربی زبان کا تلفظ اور بولنا تو عام مضمون تھا، لیکن اس کا لکھنا اور اس کی کتابت کرنا یہ عام نہیں تھا، اس لیے کہ یہ جو امت تھی یہ امت امیہ تھی، یہ امیین کی امت تھی، یہ لوگ پڑھے لکھے لوگ نہیں تھے، ان کو کتابت اور لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا۔ ان میں سے چند معدود اشخاص تھے جو قرآن پاک لکھنے پر قادر تھے، قرآنی آیات کو لکھنا جانتے تھے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو حکم دیتے تھے اور وہ آیات لکھتے تھے۔ اور اس زمانے میں چونکہ کاغذ موجود نہیں تھا تو اس لیے یہ قرآن پاک کا ان آیات کا لکھنا جو ہے یہ مختلف صورتوں میں تھا۔ کچھ لوگوں نے چمڑے کے اوپر لکھا، کچھ لوگوں نے چمڑے کی جھلی پر لکھا، کچھ لوگوں نے اس کو لکڑی کی تختیوں پر لکھا، کچھ لوگوں نے اس کو پتھر کی سل پر لکھا، کچھ لوگوں نے اس کو کپڑے پر لکھا۔ مختلف طریق اختیار کیے گئے، اور ہر ایک نے اس مکتوب کو محفوظ کیا، ہر ایک نے اپنے پاس اس کو محفوظ کیا کہ یہ قرآن پاک ایک اثاثہ ہے، امت کا اثاثہ ہے، اور اس کو محفوظ کرنا ہے۔ چنانچہ ہر آدمی جہاں اس کو یاد کرتا تھا وہاں اس کو لکھتا بھی تھا، تو مکتوب بھی تھا، تو اسی لیے اس کو ذالک الکتاب کتاب کہا جاتا ہے۔ کتاب کہتے ہیں لکھی ہوئی چیز کو، مکتوب کو، اور قرآن کہا جاتا ہے اس لیے قرآن کہتے ہیں مقروء کو، جو پڑھا گیا۔ تو پڑھنا بھی صحابہ سے ثابت ہے اور لکھنا بھی صحابہ سے ثابت ہے۔ تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین قرآن پاک کو لکھتے بھی تھے اور اس کو کتابت بھی کرتے تھے، یاد بھی کرتے تھے، حفظ بھی کرتے تھے، اور ان کے درمیان ایک تنافس اور مسابقت چل رہی تھی کہ کون کتنی صورتیں یاد کرتا ہے، کون کتنی آیات نازل کرتا ہے۔ جیسے ہی کوئی آیت نازل ہوتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے سامنے ان آیات کی تلاوت فرماتے، اور آپ کی تلاوت سے صحابہ ان آیات کو دہراتے، یاد کرتے اور آگے نقل کرتے، دوسروں کو سناتے، یہاں تک کہ وہ مسجد نبوی میں بیٹھ کر قرآن پاک کا دور کرتے تھے۔ حدیث میں آتا ہے یتدارسون بینہم، کہ وہ حلقہ بنا کر اس میں تدارس کرتے تھے۔ 10 آدمیوں کا حلقہ بن جاتا تھا، اور وہ 10 آدمی پہلے ایک سناتا تھا، پھر دوسرا سناتا تھا، پھر تیسرا سناتا تھا، پھر چوتھا سناتا تھا۔ اس طرح سے وہ قرآن پاک کے سننے سنانے کا ایک دور کرتے تھے۔ یہ سب صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین باقاعدگی سے اہتمام کے ساتھ
قرآن کی حفاظت کر رہے تھے، قرآن سن رہے تھے، قرآن سنا رہے تھے، اس کو سینوں میں محفوظ کر رہے تھے۔ دنیا میں قرآن کی حفاظت کا یہ پہلا طریقہ تھا۔ اس سے پہلے امتیں جو تھیں وہ وحی کو اس طرح سے لکھتی نہیں تھیں اور وحی کو اس طرح سے یاد نہیں کرتی تھیں، وحی کو اس طرح سے حفظ نہیں کرتی تھیں۔ قرآن پاک اس اعتبار سے دنیا کی اولین کتاب ہے جس کو حفظ کرنے کا اہتمام کیا۔ چنانچہ حضرات صحابہ کی بہت بڑی جماعت مسلسل قرآن پاک کا حفظ کر رہی تھی، یاد کر رہی تھی، دور کر رہی تھی، ایک دوسرے کو سنا رہی تھی۔ پھر نہ صرف یہ کہ صحابہ ایک دوسرے سے دور کرتے تھے، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی صحابہ کو سناتے اور ان سے سنتے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تم سے قرآن سنوں۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور انہوں نے عرض کیا اقرأ علیکم، کیا میں آپ کے سامنے پڑھوں؟ فرمایا کہ ہاں، اللہ کا یہ حکم ہے۔ تو ابی بن کعب نے ایک سوال کیا، اسمانی اللہ، کیا اللہ تعالیٰ نے میرا نام لے کر کہا تھا؟ فرمایا سماک اللہ، اللہ نے آپ کا نام لیا تھا۔ تو یہ کتنی خوش قسمتی اور خوش بختی کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرمائش کریں کہ ابی بن کعب قرآن پاک کی تلاوت سنائیں۔ چنانچہ ابی بن کعب کی یہ تلاوت جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انہوں نے کی تو اللہ تعالیٰ اور ان کے فرشتے بھی ان سے سن رہے تھے۔ اسی طرح سے ایک اور روایت میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے فرمایا کہ عبداللہ ابن مسعود تم مجھے قرآن پاک سناؤ، اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تم سے قرآن پاک سنوں۔ چنانچہ عبداللہ ابن مسعود نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اسی طرح سے قرآن پاک کی تلاوت شروع کی اور سورہ نساء کی تقریباً 40 آیات ایک نشست میں آپ نے تلاوت فرمائی، اور یہ 40 آیات تقریباً یہ سمجھ لیجیے آپ کے نصف پارے کے قریباً ہے۔ تو ایک نشست میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ قرآن پاک کی تلاوت سنی، اور پھر جب ان کی تلاوت مکمل ہو گئی اور فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، جب اس آیت پر عبداللہ ابن مسعود پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسبک، کافی ہے۔ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے جب قرآن پاک پڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر انہماک سے، اس قدر محبت سے عبداللہ ابن مسعود کی تلاوت سن رہے تھے۔ تو آپ کا یہ معمول تھا کہ آپ صحابہ کے سامنے تلاوت کرتے تھے، صحابہ کو سناتے تھے اور صحابہ سے سنتے تھے، اور اس کی کئی مثالیں موجود ہیں۔ اسی طرح سے ایک واقعہ اور بڑا عجیب مشہور ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے ذرا تاخیر سے آئیں۔ آپ جن لوگوں نے مسجد نبوی دیکھی ہے وہ جانتے ہیں کہ مسجد نبوی کے دائیں طرف خوخ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرہ ہے، یہاں سے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ جو ہے وہ بائیں طرف جانب میں ہے۔ تو مسجد نبوی کے باہر سے آپ تشریف لائیں اور تشریف لانے میں کچھ تاخیر ہو گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے پوچھا کہ آج آنے میں تاخیر کیوں ہو گئی؟ عشاء کے فوراً بعد آنے کا معمول تھا، تو عشاء کے فوراً بعد آنے میں تاخیر ہوئی۔ تو حضرت عائشہ نے بتایا کہ میں جب آ رہی تھی تو یہاں ایک گھر میں قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی تھی، اور جو صاحب تلاوت کر رہے تھے وہ قرآن پاک کی اتنی خوبصورت تلاوت کر رہے تھے کہ میں کچھ دیر وہاں کھڑکی کے باہر کھڑے ہو کر وہ قرآن پاک سنتی رہی، اس میں تاخیر ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ عشاء کی نماز کے بعد جب لیٹ جاتے تھے تو پھر اٹھتے نہیں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً بستر سے اٹھے اور کہا حضرت عائشہ سے کہ چلو ہم بھی چلتے ہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کی معیت میں اس گھر کے باہر گئے
اور اس گھر کے باہر کھڑے ہو کر آپ نے جہاں اندر مجلس ہو رہی تھی قرآن کی، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر کھڑے تھے، حضرت عائشہ بھی آپ کے ساتھ کھڑی تھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کھڑے تھے۔ کھڑکی کے باہر کھڑے ہو کر آپ نے صحابہ کی تلاوتیں سنی۔ ان تلاوت کو سننے کے بعد صبح فجر کی نماز کے بعد آپ نے پوچھا کہ فلاں گھر میں جو رات تلاوت ہو رہی تھی تو وہ کون تلاوت کر رہا تھا، کون تھا جو وہاں تلاوت کر رہا تھا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عرض کیا گیا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں، وہ تلاوت کر رہے تھے، اور ان صحابی کا نام ہے، دو نام آ رہے ہیں سامنے، ایک صحابی ابو موسیٰ الاشعری کا نام آ رہا ہے اور ایک معاذ بن سالم کا نام آ رہا ہے۔ تو ان میں سے زیادہ تر مشہور جو ہے وہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کا نام ہے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کی تلاوت سن کر آپ اس قدر محظوظ ہوئے تو آپ نے فرمایا، جب پتہ لگا کہ یہ تلاوت ابو موسیٰ اشعری نے کی تھی تو آپ نے فرمایا، اوتیت مزمارا من مزامیر آل داؤد، تمہیں تو اللہ نے آل داؤد کی گھنٹیاں تمہارے حلق میں اتار دی ہیں۔ تو جس طرح سے آل داؤد جو مزامیر اور آواز کی خوش اسلوبی اور خوش الحانی میں مشہور تھے، لحن داؤدی مشہور ہے، تو اس طرح سے تمہاری آواز میں لحن داؤدی پایا جا رہا ہے۔ تو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے فرمایا، لَعَلِمْتُ لَحَبَّرْتُ تَحْبِيرًا، میں اگر یہ جانتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری تلاوت سن رہے ہیں تو لَحَبَّرْتُ تَحْبِيرًا، میں اس سے زیادہ اچھا کر کے پڑھتا، بہت خوبصورت کر کے پڑھتا۔ تو قرآن پاک کو عمدہ پڑھنا، خوبصورت پڑھنا، قرآن پاک کو لہجے کے ساتھ پڑھنا، یہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں صحابہ کی سنت ہے۔ زینوا القرآن باصواتکم، قرآن پاک کو اپنی آوازوں سے زینت دو۔ حسنوا القرآن باصواتکم، قرآن پاک کو اپنی آوازوں سے، عمدہ آوازوں سے قرآن پاک کو خوبصورت بنا کے پڑھو۔ تو خوبصورت بنا کے پڑھنا، خوبصورتی کے ساتھ اس کی ادائیگی کرنا، عمدہ طریقے سے اس کے وقف کرنا۔ قرآن پاک کی ادائیگی میں دو چیزیں بہت اہم ہیں، ایک علم تجوید جس کی معرفت ضروری ہے، جاننا ضروری ہے کہ کہاں مد کرنا ہے، کہاں نہیں کرنا ہے، کہاں غنہ کرنا ہے، کہاں نہیں کرنا ہے، کہاں اخفا کرنا ہے، کہاں نہیں کرنا ہے۔ یہ علم تجوید حروف کی ادائیگی، حروف کی صفات اور حروف کے ملحقات جو ہیں ان سب کو سمجھنا ابتدائی زندگی میں، قرآن کی تلاوت کے ابتدائی دور میں ہی سیکھ لینا چاہیے۔ الحمدللہ آج جن بچوں کا سنا، خوشی ہوئی کہ ان کی ادائیگی تجوید کے عین مطابق ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے علم میں برکت عطا فرمائے۔ دوسری چیز جو اہم ہے وہ ہے کہاں ٹھہرنا ہے، اس کو کہتے ہیں وقف۔ تو علم الوقف بھی بہت ضروری ہے، اس کو بھی سیکھنا چاہیے کہ کس جگہ پر ٹھہرنا ہے اور کس جگہ پر نہیں ٹھہرنا ہے۔ چنانچہ جس جگہ پر معنی اور مفہوم پورے ہوتے ہوں وہاں ٹھہرا جائے گا، اور جہاں معنی مفہوم پورے نہ ہوتے ہوں وہاں نہیں ٹھہرا جائے گا۔ آپ کے لیے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ کے پاس قرآن پاک میں علامہ طیفور سجاوندی نے وقوف کی نشانیاں لکھ دی ہیں، علامات وقوف لکھ دیے ہیں، اور وہ علامات وقوف کیا ہے؟ طا علامت ہے وقف مطلق کی، اور گول دائرہ علامت ہے یا کی۔ سورت میں جو گول دائرہ لکھا گیا ہے یہ گول دائرہ آیت کی علامت ہے کہ یہاں آیت مکمل ہو گئی ہے۔ تو قرآن پاک کے علم میں اس علم الوقف کو جاننا کہ کہاں آیت ہے کہاں نہیں ہے، تو ہمیشہ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ آیت سے آیت تک پڑھا جائے، لیکن اگر سانس سانس نہ دے تو پھر یہ دیکھیں کہ کہاں کیا نشانی ہے۔ اگر کسی جگہ لفظ لا لکھا ہوا ہے تو وہاں نہیں رکنا ہے، لا کا مطلب ہے نہیں، تو لا کی علامت جہاں ہوگی وہاں وقف نہیں کرنا ہے، اس کو ملانا ہے، اور جہاں میم لکھا ہوگا وہاں کا مطلب ہے کہ وقف لازم، کہ وہاں ضرور ٹھہرنا ہے، اس کو ملانا نہیں ہے۔ وہ کلمہ وہاں مکمل ہو گیا ہے،
اگلے کلمے سے نیا معنی شروع ہو رہا ہے تو وقف لازم میم کی علامت ہے۔ میم کی علامت جہاں لکھی ہو آپ یہ دیکھ لیجئے کہ اگر میم کی علامت ہے تو اس کو آپ نے اگلے کلمے سے ملانا نہیں ہے۔ اسی طرح سے وقف طا مطلق کی علامت ہے، اگر درمیان آیت طا لکھی ہو تو وہاں پر آپ ٹھہر سکتے ہیں، وقف کر سکتے ہیں اور لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح سے جیم وقف جائز کی علامت ہے کہ وہاں پر جائز ہے کہ آپ ٹھہر سکتے ہیں۔ باقی علامتیں آپ کے قرآن پاک کے آخر میں لکھی ہوئی ہیں، ان علامات کو دیکھ لیجئے اور ہمیشہ یاد رکھیے ان علامات کے مطابق قرآن پاک کی تلاوت کیجیے۔ اور اگر خدا نخواستہ آپ کا سانس کسی درمیان جگہ پر ٹوٹ جاتا ہے اور آپ کو نہیں معلوم کہ یہاں سے لوٹانا ہے یا نہیں، تو پھر آپ پیچھے سے 1 یا 2 کلمہ مٹا لیجئے، یا تو اسی کلمے کو لوٹا لیجئے جس پر وقف کیا ہے، یا اس سے پیچھے 2 کلمے 3 کلمے ملا کر اس کو ملا کر پڑھیے تاکہ معنی میں ارتباط قائم رہے، معنی مربوط رہے۔ تو علم الوقف بھی جاننا ضروری ہے، اور آپ کے اساتذہ آپ کو بتاتے رہے ہوں گے، انشاءاللہ آپ کو اس میں قرآن پاک سے بھی رہنمائی ملے گی۔ قرآن پاک میں یہ سب علامتیں لکھی ہوئی ہیں۔ چھوٹی چھوٹی آیات جو ہیں ان کو ایک سانس میں بھی پڑھ سکتے ہیں آپ، 4 آیتیں ایک سانس میں پڑھ سکتے ہیں، 5 آیتیں ایک سانس میں پڑھ سکتے ہیں۔ تو آپ یہ دیکھیں گے کہ جب بھی کہیں ٹھہریں گے تو ٹھہرنے کے لیے لازمی طور پر علامت وقف دیر کا ٹھہریں گے۔ جب آیتوں کو ملائیں تو اس بات کا لحاظ رکھیں کہ آپ کا سانس کہاں تک جائے گا۔ جس جگہ آپ کا سانس ختم ہوگا وہاں آیت مکمل ہو رہی ہے یا نہیں۔ کوشش کریں کہ آپ کا سانس اس جگہ مکمل ہو جہاں آیت مکمل ہو رہی ہو۔ جہاں آیت مکمل نہیں ہو رہی ہو تو وہاں آپ ٹھہرنے کی کوشش نہ کریں، اس کو آگے ملانے کی کوشش کریں۔ اور اگر مجبور ہو جائیں تو وقف اضطراری، وقف اضطراری، وقف کی 4 قسمیں ہیں۔ ان میں سے ایک وقف اضطراری ہے، جب آدمی مجبور ہو جاتا ہے، سانس ٹوٹ جاتا ہے یا کھانسی آ جاتی ہے یا کسی وجہ سے رک جاتا ہے تو یہ اضطراراً ٹھہرنا جائز ہے، لیکن اس میں پیچھے سے ملا کر پڑھنا ہوگا۔ تو وقف اختیاری اپنے اختیار سے ٹھہرنا کہ جہاں آپ کا سانس مکمل ہو رہا ہے وہاں آپ ٹھہر جائیے، وقف اختیاری ہے۔ وقف اضطراری جہاں آپ مجبور ہو گئے ہیں، اضطراراً ٹھہر گئے ہیں، اس کو وقف اضطراری کہیں گے۔ اور ایک وقف ہوتا ہے اختباری، جو خبر دینے کے لیے ہوتا ہے کہ استاد ٹھہر کر بتاتا ہے کہ یہاں ایسے ٹھہرنا ہے، اس کلمے پر ایسے ٹھہرنا ہے۔ مثلا کسی کلمے میں لمبی تا لکھی ہوئی ہو تو اس لمبی تا پر کیسے ٹھہرنا ہے۔ ان شجرت، شجرت کی تا جو ہے وہ لمبی لکھی ہوئی ہے، اس لیے اس کے اوپر وقف کرنا ہوگا تو لمبی تا کے ساتھ وقف کریں گے، ان شجرت۔ اور اگر تا گول لکھی ہوئی ہے تو اس کے اوپر وقف جو ہے وہ ہا سے بدل کر ہوگا، کشجرۃ طیبہ۔ تو کشجرۃ پر اگر ٹھہرنا چاہیں گے تو کشجرہ وقف کریں گے، کشجرت نہیں کریں گے۔ تو یہ وقوف یعنی تا کی علامت کو خاص طور پر دیکھنا ہے کہ کیسے ٹھہرنا ہے اور کہاں وصل کرنا ہے اور کہاں وقف کرنا ہے۔ اسی طرح سے بعض کلمات ایسے ہیں کہ جو 3 حروف 4 حروف پر مشتمل ہیں اور وہ ملا کر لکھ دیے گئے ہیں۔ تو جو کلمات ملا کر لکھ دیے گئے ہیں ان کو ملا کر ہی پڑھا جائے گا، جیسے قال یبن امہ، قال یبن امہ، یہ لفظ ہے یا ابن امہ۔ یا ابن امہ کو ملا کر، یا کو با کو ملا کر لکھ دیا گیا ہے یبن امہ۔ تو لہذا اب یہاں پر یا الگ کلمہ نہیں ہے، ابن الگ کلمہ نہیں ہے، امہ الگ کلمہ نہیں ہے، تینوں کلموں کو ملا کر یبن امہ پڑھیں گے۔ اور اسی طرح سے اور کئی کلمات ہیں کہ جہاں 2 کلمے ملا کر لکھ دیے جاتے ہیں، کبھی کبھی 2 کلمے الگ لکھے جاتے ہیں، جیسے من ما، تو من الگ کلمہ ہے اور ما الگ کلمہ ہے۔ کبھی کبھی ان کو ملا کر لکھا جاتا ہے مما،
تو جب مما لکھا ہوا ہوگا تو آپ من ما وقف نہیں کریں گے، من وقف نہیں کریں گے، کیونکہ اب یہ موصول ہے۔ اس طرح کے قرآن پاک میں کلمات کی تفصیل قاعدے میں بھی آ چکی تھی کہ یہ موصول ہیں، یہ مفصول ہیں، یہ جدا کر کے لکھے گئے ہیں، یہ ملا کر کے لکھے گئے ہیں۔ تو حفظ کے قاریوں کو، قرآن پاک پڑھنے والوں کو یہ بنیادی چیزیں سیکھنی چاہیے اور ان کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ وَإِكَ أَنَّهُ، وَإِكَ أَنَّهُ، وَإِكَ أَنَّهُ میں وَإِ ایک الگ کلمہ ہے، کاف ایک الگ کلمہ ہے، انا ایک الگ کلمہ ہے، ہا ایک الگ کلمہ ہے۔ وَإِكَ أَنَّهُ ان کلمات پر مشتمل ایک کلمہ، لیکن ملا کے چونکہ سارا لکھا ہوا ہے وَإِكَ أَنَّهُ تو آپ وقف کریں گے وَإِكَ أَنَّهُ۔ وَإِكَ یا وَإِ پر وقف درست نہیں ہوگا، یہ چونکہ کلمہ رسم میں ملا کر رکھیں۔ یہاں سے یہ بات معلوم ہوئی کہ قرآن پاک جیسے لکھا ہوا ہے اس لکھے ہوئے کا بھی اتباع کرنا ہے، لہذا اس کو علم الرسم کہتے ہیں۔ علم الرسم یعنی لکھنے کا طریقہ جو ہے وہ بھی سیکھنا ہے کہ قرآن پاک لکھا کیسے جائے گا۔ قرآن پاک کے لکھنے کا ایک خاص علم ہے، اس کو علم الرسم کہتے ہیں۔ یہ وہ علم ہے جو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھ کر لکھا تھا۔ حدیث میں آتا ہے، حضرت زید بن ثابت فرماتے ہیں وَهُوَ يُمْلِي عَلَيَّ فَإِنْ كَانَ فِيهِ سَقْطٌ فَأَقَامَهُ، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے املا کراتے تھے اور مجھے وہ املا کرا کے لکھواتے تھے، اور اگر اس میں کہیں کوئی کمی ہوتی تھی، کوئی زیادتی ہوتی تھی تو اس کو درست فرماتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ علم الرسم سنت کے مطابق آج تک متواتر نقل ہو کر آ رہا ہے۔ تو جیسے قرآن پاک کا علم ہے ایسے ہی اس کے لکھنے کا علم ہے، علم الرسم ہے، اور یہ صحابہ کی سنت ہے، اس سنت کا اتباع واجب ہے۔ قرآن پاک میں جہاں جو لفظ جس طرح سے لکھا ہے اسی طرح سے اس کو لکھیں گے۔ اگر قرآن کی کوئی آیت لکھ رہے ہیں تو جیسے رب العالمین لکھ رہے ہیں تو رب العالمین میں عین کے بعد الف نہیں لکھیں گے، عین کے بعد الف نہیں لکھیں گے۔ الف قرات میں پڑھا جائے گا الحمدللہ رب العالمین، لیکن عین کے بعد الف لکھا نہیں جائے گا، عالمین لکھا جائے گا۔ الرحمن میم کے بعد الف لکھا نہیں جائے گا۔ علم الرسم کا تقاضا یہ ہے کہ یہاں الف محذوف ہے، یہاں الف کے بجائے ایک چھوٹا سا الف صغیرہ اس کے اوپر لگا دیتے ہیں الرحمن۔ تو الرحمن کو میم الف ما نہیں لکھیں گے، بلکہ میم لکھ کر نون لکھ دیں گے اور اس کے اوپر میم کے اوپر ایک کھڑا زبر لگائیں گے۔ تو قرآن کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ قرآن پاک کو اپنی کاپی میں لکھنے کی مشق کریں اور اس کو عین اس رسم کے مطابق لکھیں جیسا لکھا ہوا آپ کے سامنے ہے۔ اپنی رائے سے کسی حرف کا زیادہ کرنا، اپنی رائے سے کسی حرف کا کم کرنا، اس کی اجازت نہیں ہے۔ جہاں قرآن پاک میں باقاعدہ اس کو بطور علم کے نقل کیا گیا ہے کہ یہ کلمہ ایسے لکھا جائے گا، مثلا یشاء، شین کے بعد الف ہے اور اس کے بعد حمزہ ہے، تو یشاء کا حمزہ جو ہے وہ چھوٹا سا عین کا ایک شوشہ بناتے ہیں، اس کو نبرہ کہتے ہیں۔ تو یہ یشاء الف کے ساتھ لکھا جائے گا یشاء۔ اسی سے ملتا جلتا ایک کلمہ ہے ما نشاء، تو نشاء جو ہے اس کا رسم کیا ہے، وہاں شین کے بعد کھڑا زبر ہے، اس کے بعد واو کے اوپر حمزہ ہے، ما نشاء لکھا ہوگا ما نشاء، اصل میں ہے ما نشاء۔ تو یشاء اور نشاء دونوں ایک جیسے ہیں، لیکن اس کا رسم واو کے ساتھ ہے، اس کا رسم الف کے ساتھ ہے۔ ایک اور مثال دیتا ہوں، قال الملأ، قال الملأ سورہ اعراف میں جہاں ہے وہاں اس کو الف کے بعد حمزہ لکھتے ہیں چھوٹا سا نبرہ، اور سورہ نمل میں وقال الملأ جو ہے وہاں حمزہ الف کے بعد حمزہ نہیں لکھیں گے، الف کے بعد واو لکھیں گے، اس واو کے اوپر حمزہ ڈالیں گے، وقال الملأ، یعنی اس کو وقال الملأ کہیں گے۔ یہ رسم کی خاص اصطلاحات ہیں، ان کو جاننا ضروری ہوگا، ان کو پہچاننا ضروری ہوگا کہ وقال الملأ
کہاں واو سے ہے اور کہاں الف سے ہے۔ تو اس طرح سے قرآن پاک کے یہ کلمات باقاعدہ علم الرسم سے سیکھے جاتے ہیں۔ آپ کو اس تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے پاس لکھا ہوا قرآن پاک موجود ہے، آپ اسی طرح سے لکھیے، اسی طرح سے پڑھیے جیسا لکھا ہوا ہے، جیسے استاد نے پڑھا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں، آپ کے عمل میں برکت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس قرآن پاک کو محفوظ رکھنے اور یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کی یہ تلاوت سب اساتذہ کے لیے ذخیرہ آخرت بنائے۔ دعا کر لیجیے اللہ تعالیٰ ہمارے اس پڑھے ہوئے اس قرآن پاک کے ختم کو منظور اور مقبول فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ میں مبارکباد دینا چاہوں گا اپنے تمام ان طلباء کے والدین کو، اعزاء اور اقارب کو، جو الحمدللہ اس پرمسرت موقع پر جمع بھی ہوئے، اور بہت بڑی خیر اور بہت بڑی خوشی کی بات یہ جو حفظ قرآن پاک کی تکمیل ہوئی۔ میں اپنے استاذ محترم قاری احمد میاں تھانوی صاحب دامت برکاتہ العالیہ کی ایک بات آپ حضرات کے سامنے کہنا چاہوں گا کہ یہ جو حفظ قرآن پاک بچوں نے مکمل کیا، یہ اصل میں ان کی آنے والی نسلوں کو فائدہ پہنچے گا۔ ہم یہاں نہیں ہوں گے، دنیا میں نہیں ہوں گے، لیکن ان بچوں کی تلاوت، ان کی اولاد، ان کی آگے آنے والی اولاد صحیح قرآن پاک پڑھنے والی ہوگی، اس کا اجر اللہ تعالی ہمیں عطا فرماتے رہیں گے۔ میں اپنی بیٹی کے بارے میں فکر مند تھا کہ میں اس کو حافظہ بناؤں یا نہ بناؤں، تو رمضان المبارک میں تراویح کے لیے قرآن پاک کی تیاری کرتا تھا، رات کو تراویح پڑھانے کے لیے۔ تو میری بیٹی مجھے دیکھتی رہتی تو وہ مجھے کہتی تھی بابا میں بھی اس طرح پڑھنا چاہتی ہوں۔ میں نے کہا اللہ نے اس بیٹی کو شوق عطا فرمایا ہے، تو میں نے بہت سارے ساتھیوں سے مشورہ کیا، انہوں نے کہا کہ بچیوں کو حفظ نہ کرائیں، یہ قرآن پاک بھول جاتی ہیں۔ تو میں استاد محترم قاری احمد میاں تھانوی صاحب دامت برکاتہ العالیہ، جن کی شفقتیں ہمارے اوپر اسی طرح ہی ہیں جیسے والد، بلکہ ان سے بڑھ کر ہمارے بڑوں میں ایسی ہیں جیسے ہمارے والد ہیں، جیسے ان کی شفقتیں ہوا کرتی تھیں۔ تو میں استاد جی کے پاس گیا، میں نے کہا استاد جی اس طرح آپ کا کیا مشورہ ہے، میں اپنی بیٹی کو قرآن پاک حفظ کراؤں یا نہ کراؤں؟ لوگ کہتے ہیں کہ وہ بچیاں اکثر بھول جاتی ہیں۔ استاد جی نے ایک بات تو یہ فرمائی کہ ایک آدمی حج کے لیے جائے، اس کو شک ہو کہ اس کا حج قبول ہوگا کہ پتہ نہیں ہوگا، اللہ پاک قبول کریں گے کہ نہیں کریں گے، جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے؟ میں نے کہا جانا چاہیے، قبولیت اللہ کے ہاں ہے۔ دوسری بات انہوں نے فرمائی دیکھو بیٹا ایک بات یاد رکھو، مان لیتے ہیں قرآن پاک کی بچی بھول جائے گی، ممکن ہے، لیکن بیٹا اس کی آنے والی جو نسلیں ہیں یہ صحیح قرآن پڑھنے والی ہوں گی، کیونکہ اس کی ماں صحیح قرآن پڑھنے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک کرم یا اعجاز سمجھیں یا خوبی سمجھیں کہ جب تک آدمی قرآن پاک حفظ نہ کرے یا اس کا معتد بھی حصہ یاد نہ کر لے، وہ روانی سے یا تسلسل سے پڑھ نہیں پاتا، الا یہ ہے کہ جو بہت کثرت سے تلاوت کرنے والا ہو، اس کا معاملہ اور ہے۔ تو فرمایا کہ بیٹا اس کی جو یہ بچی ہے، اس کی آنے والی نسلیں صحیح قرآن پڑھنے والی ہوں گی۔ میں نے کہا معاملہ تو پھر یہی کرنا چاہیے کہ نسلیں صحیح قرآن پڑھنے والی ہوں، تو یہ تو بہت بڑا خیر کا سودا ہے۔ ہم یہاں نہیں ہوں گے، لیکن ہمیں ان کا نفع آنے والی نسلوں کا پہنچتا رہے گا۔ لہٰذا یہ جو آج کے بچے ہمارے سامنے موجود ہیں، یقیناً اس میں مشقت اٹھائی ہمارے والدین نے بھی، اور یہ مشقت بچے کے لیے بھی تھی، اور یہ مشقت یقیناً استاذ کے لیے بھی ایک مشقت ہوتی ہے۔ یہ آسان کام نہیں ہے، تو خاص اللہ کا فضل ہی ہوتا ہے کہ قرآن پاک سینے میں محفوظ ہو جاتا ہے۔ ہماری طرف سے ایک سعی اور کوشش ہوتی ہے، لیکن بہرحال اس کا تعلق ایک مجاہدہ کے ساتھ ہے، لیکن اس کا پھل اللہ دنیا میں بھی عطا فرمائیں گے۔ ہم اپنے اساتذہ سے، خصوصاً استاد محترم قاری احمد میاں تھانوی صاحب دامت برکاتہ العالیہ سے بارہا سنا کہ اس قرآن کے ساتھ ہم نے بڑی برکتوں کا مشاہدہ کیا ہے۔ جو اس سے جڑا، اللہ نے اس کو دنیا میں بڑی برکات عطا فرمائی ہے۔ یہ خوشخبریاں ہیں اس زندگی کے آنے سے قبل، جس کا تعلق برزخ اور آخرت اور حشر اور جنت سے ہے، قیامت سے ہے۔ اس سے قبل آنے والی خوشخبریاں ہیں جو دنیا میں اللہ پاک دکھاتے ہیں، اس کے اچھے اثرات۔ لہٰذا اللہ ہماری نسلوں کو، ہماری اولاد کو
بابرکت زندگی عطا فرمائے، اس سے بڑھ کر کچھ نہیں۔ ابھی ہم جو ہے بہت سارے ممالک کا سفر کر کے آ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے مال اور ثروت کے اعتبار سے ہمارے بھائیوں کو بہت کچھ دے رکھا ہے، لیکن جہاں دین نہیں، قرآن نہیں ہے، دین پر عمل نہیں ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں ہے، یا اللہ کے احکامات پر عمل نہیں ہے، وہاں راحت نہیں ہے۔ دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک خوشیاں ہوتی ہیں، ایک خوشیوں کے سامان ہوتے ہیں۔ سامان سے بسا اوقات خوشیاں راحتیں نہیں ملا کرتی، تو حقیقی خوشی اور راحت یہ ہے کہ اللہ ہمیں اس قرآن سے جڑنے کی توفیق عطا فرما دے، جو سراپا فضل بھی ہے، رحمت بھی ہے، شفا بھی ہے، نور بھی ہے اور ہدایت بھی ہے۔ اللہ ہمارے بچوں کو اس کی صحیح تلاوت کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کو محفوظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی طرح ہمارے بچے اسی قرآن کی تعلیم کو اگلی نسلوں میں منتقل کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیراً۔